حضرات گرامی، آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ و مصفہ و مزکہ کرنے کے لیے، اپنے سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنانے کے لیے، غلامی مصطفیٰ کا ثبوت دیتے ہوئے مدینے کی طرف لو لگا کر، گنبد خضرا کو نگاہوں میں سما کر، بارگاہ رسول میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معمول اور دستور کے مطابق سب سے پہلے اللہ رب العالمین خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب قدیر جل جلالہ اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالن پاک کے صدقے مجھ حق اور سچ بات کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق اور سچ بات سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرات گرامی، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ انسانی کا اگر آپ جائزہ لیں، اشرف المخلوقات کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد سے پہلے، ان کی ولادت طیبہ سے پہلے، ان کی آمد سے پہلے جتنی قومیں آئی ہے، ان قوموں نے جب جب اللہ کی نافرمانی کی ہے، جب جب گناہوں کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے، تو رب قدیر جل جلالہ نے ان پر طرح طرح کا عذاب مسلط فرما کر انہیں دنیا سے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود فرمایا ہے۔ آپ جناب ہود کی قوم کو لے لیں، قوم سمود کو لے لیں، قوم عاد کو لے لیں، نوح علیہ السلام کی قوم کو آپ لیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو آپ لیں، فرعون اور فرعونیوں کو آپ لیں۔ کسی نے ناپ تول میں کمی کی تو اللہ نے ان پر عذاب نازل فرما دیا، کسی نے نبیوں کو ستایا تو اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ غرض یہ کہ جب جب جس نبی کی قوم نے نبی کو ستایا، اللہ کو ناراض کیا اور گناہوں میں وہ گرفتار ہوئے، تو اللہ پاک نے ان پر طرح طرح کے عذاب کو مسلط فرمایا۔ کسی پر خون کا عذاب، کسی پر طوفان کا عذاب، کسی پر مینڈکوں کا عذاب، کسی کے چہرے بندر کی طرح کر دیے گئے، کسی کے چہرے خنزیر کی طرح کر دیے گئے۔ آج امت مسلمہ کا اگر آپ جائزہ لیں تو امت مسلمہ میں بھی بے شمار گناہ پائے جاتے ہیں، بلکہ ہمارے اکابرین فرماتے ہیں پہلے نبیوں کی تمام امتوں میں جو گناہ تھے وہ سارے کے سارے گناہ اور اس کے علاوہ دوسرے گناہ آج کی اس امت میں پائے جاتے ہیں۔ بے شمار گناہ آج ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں پنپ رہے ہیں اور پھیل رہے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویسا عذاب جیسا اگلی امتوں پر آتا تھا، آج ویسا عذاب نہیں آتا ہے۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائے، میرے مولا میری امت پر ویسا عذاب نازل نہ فرمانا جیسا عذاب تو نے اگلی نبیوں کی امتوں پر نازل فرمایا تھا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خود رب قدیر جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے محبوب اللہ کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اللہ آپ کی امت پر عذاب نازل فرمائے درا حالانکہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہ بڑے بڑے عذابات جو اگلی امتوں پر ہوتے تھے آج نہیں ہوتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، انسان گناہ کرتا کیوں ہے؟ انسان اللہ کی نافرمانی کرتا کیوں ہے؟ انسان بے راہ روی کا شکار کیوں ہے؟ تو ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں اس کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، اور ایک بنیادی وجہ دل سے اللہ کا ڈر نکل جانا بھی ہے۔ خدا کا خوف دل سے خالی ہو جانا، خشیت ربانی سے دور ہو جانا، اور دلوں میں خدا کا خوف نہ ہونا، جس کی بنیاد پر انسان گناہوں کا شکار ہوتا ہے اور گناہوں میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ایک بندے مومن کو پتہ چل جائے کہ اس کا خدا کتنا بڑا طاقتور ہے، اگر ایک مسلمان کو پتہ چل جائے کہ اس کا خدا کتنا طاقتور ہے، صحیح معنوں میں خدا کی معرفت انسان کو حاصل ہو جائے، تو انسان کبھی گناہوں کی طرف اپنے قدم کو نہیں بڑھا سکتا۔ آئیے میں آپ کے سامنے کچھ روایات پڑھنے کی کوشش کروں، کچھ واقعات اور احادیث سنانے کی کوشش کروں، تاکہ ہمارے اکابرین کے واقعات کو سن کر ہمارے اندر بھی خدا کا خوف اپنے اندر پیدا کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے، اور ہم گناہوں کے راستوں کو چھوڑ کر صراط مستقیم پر آنے کی کوشش کریں۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیں، ذرا غور فرمائیں، اللہ سے جو بندہ ڈرتا ہے اس کی بڑی بڑی فضیلتیں خود اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا ہے، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا مقامات پر اس کے فضائل کو بیان فرمایا ہے۔ تیسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ رب نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا، یعنی کسی نے اگر یہ سوچا کہ مجھے اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، حساب و کتاب ہوگا، اللہ کے حضور میری حاضری ہوگی، اس چیز کی بنیاد پر اس نے اپنے اندر خوف پیدا کیا، اللہ کا ڈر پیدا کیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات نفسانی کی اس نے پیروی نہیں کی، یعنی جیسا جیسا نفس بولتا گیا ویسا ویسا وہ نہ سنا، بلکہ خواہشات نفسانی کے خلاف کام کرتا رہا۔ اللہ واضح لفظوں میں ارشاد فرماتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا اگر جنت پانا ہے تو ہمیں خواہشات نفسانی کی خلاف ورزی کرنی ہوگی اور خدا کا خوف اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ 27واں پارہ سورہ رحمان میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، جو شخص اللہ کا خوف اپنے دل و دماغ میں پیدا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دو جنتیں نصیب فرماتا ہے۔ جنتان، دو جنتیں اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس آیت کو خطبہ نکاح میں ہمارے علماء کثرت سے پڑھتے ہیں، کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر، یعنی کوشش کرنا، پوری جد و جہد کرنا کہ اسلام اور ایمان ہی کی حالت میں تمہیں موت واقع ہو۔ اسی طریقے سے جا بجا مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ سے ڈرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں میرے رب نے فرمایا، میرے بندو خاص کر مجھ ہی سے ڈرو اور میرے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرو۔ اسی طرح احادیث کریمہ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا مقامات پر خدا کے سے ڈرنے کے فضائل کو بیان بھی فرمایا ہے، اور خود خشیت ربانی کے آقا پیکر تھے۔ آپ اندازہ فرمائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک دو قطروں کی بڑی اہمیت ہے، اللہ کے نزدیک دو قطروں کی بڑی عزت اور بڑی اہمیت ہے، اور پھر فرمایا ایک قطرہ وہ
جو اللہ کی راہ میں جانور کو ذبح کر کے خون بہایا جائے، اس کی بھی اہمیت اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے۔ اور ایک آنکھوں کے آنسوؤں کا وہ قطرہ جو خشیت ربانی میں بہایا جائے، یعنی اگر ہمارے آنکھوں سے اللہ کے ڈر اور خوف کی بنیاد پر، اس کی خشیت کی بنیاد پر ایک قطرہ آنسو کا نکلتا ہے تو آقا نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا، جا بجا مقامات پر علماء کرام کے ارشادات آپ کو ملیں گے کہ بار بار خشیت ربانی کی بنیاد پر رویا کریں، بار بار خدا کے خوف کو یاد کر کے رویا کریں، آنسو بہایا کریں، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسا منہ تو بنایا کریں، اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم اپنی قسمت پر رویا کریں کہ مجھے رونا نہیں آتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، آپ ذرا غور فرمائیے، اللہ کے ڈر کی بنیاد پر جو آنسو کے قطرے ہمارے آنکھوں سے نکلتے ہیں، اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا عرف و اعلیٰ اور کتنا بلند و بالا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں، جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کی ولادت کا جشن ہم مناتے ہیں، جس نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں ہم نچاور کرتے ہیں، وہ نبی سید المعصومین ہونے کے باوجود، رحمت للعالمین ہونے کے باوجود، اللہ کے محبوب اعظم ہونے کے باوجود، تمام نبیوں کے سردار ہونے کے باوجود کس قدر خشیت ربانی کے پیکر تھے، کس قدر اللہ سے ڈرا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اگر نبی پاک کی سیرت پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا، حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، جب نماز کے لیے میرے آقا کھڑے ہوتے اور تکبیر کہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے، آپ کے دل مبارک سے خشیت ربانی کی بنیاد پر اس طریقے سے آواز آتی جیسے کہ چولہے پر کوئی ہانڈی رکھ دی جائے اور اس ہانڈی میں کسی چیز کے ابلنے کی جس طرح آواز آتی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے آواز آیا کرتی تھی۔ اور اس کو بعض ابتا جو مقتدی حضرات ہوتے، صحابہ ہوتے، اسے اپنے کانوں سے سنا بھی کرتے تھے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے اور آپ کے آقا نہ صرف معصوم ہیں بلکہ سید المعصومین ہیں، معصوم اعظم ہیں، گناہوں سے بالکل مبرہ اور منزہ، پاک صاف ہیں، سوچ ہی نہیں سکتے، اور اس کے علاوہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، نہ وہ صرف جنتی ہیں بلکہ مالک جنت ہیں، اور ایسے مالک جنت ہیں کہ وہ جسے چاہے جنت عطا فرمائے، جسے چاہے جنت سے روکیں۔ باوجود میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کیوں ڈرا کرتے اور اس قدر خشیت ربانی کے پیکر کیوں تھے؟ آپ کو ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا۔ امت کو تعلیم دینا مقصود تھا۔ میرے غلاموں، داڑھی رکھنا جہاں میری سنت ہے، امامہ شریف پہننا جہاں میری سنت ہے، وہیں پر اللہ سے ڈرنا اور خشیت ربانی کا پیکر بننا یہ بھی میری سنت ہے۔ خدا سے ڈرنا بھی خدا حضور کی سنت ہے۔ ایک تو یہ کہ خدا سے ڈرنے کا فائدہ اور ثواب بھی ملے گا، اور نبی پاک کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اس طرح سینکڑوں واقعات ہیں اور روایات ہیں۔ آئیے اور ہم آگے چلتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، بلکہ انبیاء کرام کے بعد جو سب سے بڑی ہستی ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں اس امت کے جو سب سے بڑے ولی ہیں، اس امت کے جو سب سے بڑے فقیہ اور مفتی ہیں، جنہیں پوری دنیا خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتے اور پہچانتی ہے، آپ کس قدر خشیت ربانی کے پیکر تھے، کس قدر اللہ سے ڈرا کرتے تھے، کس قدر آپ کے اندر آخرت کی فکر اور قبر کا تصور موجود تھا۔ آپ جانتے ہیں غربت کا زمانہ ہے، 3 دن غالباً ہو گئے یا 2 دن ہو گئے، جناب ابو بکر صدیق کے گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے۔ 3 دن یا 2 دن ہو گئے، کھانا نہیں پکتا ہے۔ آپ کے غلام کو جب اس بات کی خبر پہنچی کہ میرے آقا ابو بکر صدیق بھوکے ہیں اور 3 دن سے فاقہ کیے ہوئے ہیں، وہ کچھ خرید کر لاتے ہیں اور کچھ کھانا حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں،
جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا شروع فرمایا اور ایک ہی لقمہ اٹھایا اور کھا لیا، اور ایک ہی لقمہ جب حلق کے نیچے اترا تو اچانک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا لقمہ اٹھانے سے پہلے اپنے نوکر اور غلام سے پوچھا، بتاؤ یہ کھانا تم کہاں سے لائے ہو، یہ کھانا تمہیں کہاں ملا؟ تو حضرت جناب صدیق اکبر کے غلام نے کہا، حضور زمانے جہالت میں، یعنی حضور کی آمد سے پہلے میں وہ کہاوت بیان کیا کرتا تھا اور ایک شخص نے مجھے آج اس کی اجرت دی تھی، بس انہی پیسوں سے میں یہ خرید کر کے کھانا لایا ہوں جسے آپ تناول فرما رہے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آتے ہیں اور آنے کے بعد فرماتے ہیں کہ تم نے مجھ سے پہلے کیوں نہیں کہا کہ یہ کہانت کی بنیاد پر تمہیں کھانا ملا ہے؟ اس کے بعد منہ میں ہاتھ ڈال کر کے آپ اپنے اس کھانے کو قے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کھانا نہیں نکلتا، پانی پیتے ہیں اور پھر پانی پی کر بار بار اپنے منہ میں ہاتھ ڈال کر الٹی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! جو ساتھی موجود تھے انہوں نے کہا، حضور آپ 2-3 دن کے بھوکے ہیں، ایک لقمہ ہی تو آپ نے کھا لیا ہے اور یہ تو آپ کے غلام نے آپ کو پیش کیا ہے، آپ رہنے دیں، کیوں الٹی کرتے ہیں؟ تو جناب صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے کہ جناب صدیق اکبر نے فرمایا، میرے ساتھیوں سنو، میرے نبی نے فرمایا ہے جس جسم کی پرورش حرام غذاؤں سے ہوتی ہے اس کے لیے ٹھکانہ جہنم سب سے بہتر ہے، جہنم سب سے بہتر اس کے لیے ٹھکانہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ ایک لقمہ میرے جسم کا حصہ بن جائے یا ایک ہی خون بن کر کے میرے جسم میں یہ گردش کرتا رہے، گھومتا رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ! آپ ذرا دیکھیں وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ اول ہیں اور اس دھرتی میں اس امت کے سب سے بڑے ولی، سب سے بڑے صحابی ہیں، جن کو میرے مصطفیٰ نے دنیا میں کئی مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ خدا کا خوف کتنا تھا، آخرت کی فکر کتنی تھی۔ آج اگر ہم سے گناہ ہوتے ہیں، آج ہم سے اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، آج اگر ہم اللہ اکبر مسجدوں کو ویران کرتے ہیں، اس کی سب سے بنیادی وجہ یہی ہے کہ خدا کا خوف جیسے ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے وہ خدا کا خوف آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ اور آپ نیچے تشریف لائیے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کیا شان ہے، کیا فضیلتیں ان کی ہے، کیا مقام اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ سنیے، آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر اگر کسی کی نیکیاں ہیں، میرے نبی نے فرمایا وہ عمر ابن خطاب کی نیکیاں ہیں۔ عمر ابن خطاب کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر ہوتا۔ عمر ابن خطاب کون ہیں؟ جن کے بارے میں فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں 22 مقامات پر ان کی رائے کے مطابق اللہ نے قرآن کی آیتوں کو نازل فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا یا خانہ کعبہ کا طواف کیا، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد میرے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا 2 رکعت نماز واجب الطواف کہاں پڑھی جائے؟ کسی صحابی نے کہا ادھر، کسی نے کہا ادھر، کسی نے کہا ادھر، کسی نے کہا ادھر مطاف میں، مسجد حرام میں۔ لیکن عمر ابن خطاب نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا جہاں نشان موجود ہے وہیں پر نماز پڑھی جائے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے میرے محبوب مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ 22 مقامات پر عمر ابن خطاب کی رائے کے مطابق اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی ہے۔ وہ شان ہے خطاب کے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سب کی مراد رسول اللہ ہیں، میری مراد، آپ کی مراد، اولیاء کی مراد، صحابہ کی مراد، سب کی مراد رسول اللہ ہیں۔ اور عمر ابن خطاب وہ ہیں کہ وہ رسول اللہ کی مراد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، میرے مولا عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ ساروں کی مراد رسول اللہ ہے، پر رسول اللہ کی مراد عمر ابن خطاب ہیں۔ وہ صحابی کس قدر خشیت ربانی کے پیکر تھے، کس قدر اللہ سے ڈرا کرتے تھے۔ سنیے، علامہ حجت الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ
اس قدر خشیت ربانی کے پیکر تھے، اتنا روتے کہ باضابطہ رونے کی وجہ سے آپ کے رخسار پر آنسو بہہ بہہ کر 2 کالے نشان پڑ گئے تھے، اس قدر روتے۔ حجت الاسلام علامہ امام غزالی فرماتے ہیں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی کوئی آیت سنتے یا عذاب اور اللہ کی گرفت کے حوالے سے کوئی فرمان سنتے تو زار و قطار رونے لگتے اور اتنا روتے کہ بے ہوش ہو کر کے گر جاتے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، ایک مرتبہ سواری پر سوار ہو کر عمر ابن خطاب گزر رہے ہیں، کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور وہ تلاوت کی آواز جیسے عمر ابن خطاب کے کانوں سے ٹکرا جاتی ہے، آپ روتے سواری سے نیچے آ جاتے ہیں اور اس قدر روتے ہیں کہ آپ کے داڑھی کے بال بھیگ جاتے ہیں۔ آپ ذرا سوچ اور اندازہ لگائیے، عمر ابن خطاب ہے جن کو رسول اللہ نے بڑی بشارت عطا فرمائی ہے، بلکہ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا، عمر کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور صحابہ سے مخاطب ہو کر کے کہا، او میرے غلاموں، جس طرح آج میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہے اور دوسرے ہاتھ میں عمر ابن خطاب کا ہاتھ ہے، یہ جس طرح تم دیکھ رہے ہو تو قیامت کے دن میدان محشر میں تم دیکھو گے کہ میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا، ہم اسی طرح قبر سے ایک ساتھ تینوں بھی اٹھیں گے۔ یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، لیکن اللہ کا ڈر کتنا تھا، بلکہ علماء نے فرمایا، کتابوں میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ بستر پر آنے کے بعد روزانہ عمر ابن خطاب چھڑی رکھتے، درہ رکھتے اور اپنے تہبند کو ہٹا کر اپنے پیروں پر چھڑی مارتے اور بتاؤ آج تم نے کون سا غلط کام کیا، کون سا غلط کام تم نے کیا، آج نمازیں تم نے کم کیوں پڑھی ہے، آج نوافل تم نے کثرت سے کیوں نہیں پڑھی۔ اس طرح یاد کرتے اپنی عبادت کو، پھر اپنے پیروں پر چھڑی مارتے، اور جب آپ کا وصال ہو گیا آپ کا ہونے کے بعد جب آپ کو غسل کے لیے کپڑا نکالا گیا تو آپ کے پشت پر، پیٹھ پر اور آپ کے پیر اور پنڈلی اور ران پر باضابطہ چھڑی کے نشان موجود تھے۔ لوگوں نے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا، او عبداللہ ابن عمر، یہ چھڑی کے نشان کیسے ہیں، کون مارتا تھا؟ کسی کی ہمت تھی جو عمر ابن خطاب کو مارتے؟ آنکھوں میں آنکھ ملانے کی جرأت نہیں ہوتی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا، میرے والد روزانہ اپنا احتساب کرتے، اپنا جائزہ لیتے کہ آج میں نے کتنی نماز پڑھی ہے، آج میں نے کس طرف اپنے قدموں کو بڑھایا اٹھایا ہے، اور پھر اپنے قدموں پہ اور اپنی پیٹھ پر خود چھڑی لے کر کے مارا کرتے تھے۔ یہ عمر ابن خطاب، کیا وہ تصور، وہ فکر، وہ سوچ ہمارے اندر بھی ہے؟ دور دور تک یہ سوچ ہمارے اندر نظر نہیں آتی ہے۔ سینکڑوں واقعات عمر ابن خطاب کے، آج گناہ پر گناہ ہم کرتے جا رہے ہیں، آج اللہ کی نافرمانی پر نافرمانی ہم کرتے جا رہے ہیں۔ آپ ذرا صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں، کس قدر وہ خشیت ربانی کے پیکر تھے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف کس قدر ان کے دل و دماغ میں موجود تھا۔ ایک صحابی ہیں، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے، اسلام لانے کے بعد حضور کی بارگاہ میں آ کر کے بیٹھ گئے، کہا یا رسول اللہ، میں جب گناہ کرتا تھا کیا تب میرا خدا مجھے دیکھتا تھا؟ آج ہم اپنے ماں باپ کے سامنے کوئی گناہ نہیں کرتے، آج ہم اپنے بھائی بہنوں کے سامنے کوئی گناہ نہیں کرتے، آج ہم سوسائٹی کے ذمہ دار افراد کی نگاہوں کے سامنے کوئی غلط کام نہیں کرتے۔ کچھ بھی گناہ کرنا ہو تو چھپ کر کے کرتے ہیں، ماں باپ نہ دیکھے، رشتہ دار نہ دیکھے، والدین نہ دیکھے، استاد اور شیخ اور پیر نہ دیکھے، لیکن یہ خیال، یہ تصور ہمارے دل و دماغ سے نکل چکا ہوتا ہے کہ میں گناہ تو کر رہا ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن میرا مولا تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور آج ہمارے اندر نہیں ہوتا۔ تو عرض کر رہا تھا، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آتے اور آ کر کہتے یا رسول اللہ، کیا جب میں غلطی کرتا تھا تو میرا مولا مجھے دیکھتا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، جب تم برائی کرتے تھے تب تمہارا مولا تمہیں دیکھتا تھا، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز اس کی نگاہ قدرت سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا، اس صحابی نے ایک چیخ ماری اور پھر زمین پر گر گئے۔ صحابہ نے حرکت دی تو ان کی روح ان کے جسم سے جدا ہو چکی تھی۔ یہ ڈر تھا خدا کا، یہ خشیت تھی اللہ کی۔ لیکن آج کوئی بھی کام کرنا ہو،
اللہ کا ڈر ہمارے سامنے نہیں آتا، خدا کی خشیت آج ہمارے سامنے نہیں آتی۔ حجت الاسلام شاہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سینکڑوں واقعات لکھے ہیں۔ ایک اور واقعہ میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں۔ ایک نوجوان لڑکا جو بڑا رئیس تھا، بڑا امیر تھا، بڑا مالدار تھا، اور وہ جس شہر میں رہتا اسی شہر میں قحط سالی آ گئی۔ کئی سالوں سے بارش نہ ہوئی تو اناج نہ ہوگا۔ ہر آدمی امیر کے دروازے پر بھکاری کی طرح نظر آتا تھا۔ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی جب اس کے دروازے پر آئی تو اس نے کہا کہ کیوں میرے گھر آئی ہے؟ مکاشفۃ القلوب کے اندر حجت الاسلام شاہ امام غزالی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ کیوں آئی ہے؟ کہا تو جانتا ہے کئی سالوں سے بارش نہیں ہوئی ہے، ہر کوئی دانے دانے کا محتاج ہے، اور مجھے بھی جو نا بھوک پریشان کر رہی ہے۔ اللہ نے تجھے دھن دولت سے نوازا ہے، کافی اناج تیرے والد کے پاس موجود ہے، اور تیرے والد نے تیرے حوالے کیا تقسیم کرنے کے لیے، کچھ اناج مجھے بھی عطا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے کہا کہ ایک مرتبہ تو میری خواہشات کو پوری کر تو میں تیری ہر خواہشات کو پوری کروں گا، اناج کا انبار تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نوجوان لڑکی بچی نے کہا نادان تو جانتا ہے میری شادی ہو چکی اور تین میرے بچے ہیں، میں تیری اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی، تجھے خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی۔ یہ ان کی سوچ تھی کہ تجھے خوش کرنے کے لیے میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی، اور آج ہماری سوچ یہ ہے کہ اللہ ناراض ہو کہ خوش ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں، میرا دوست خوش ہونی چاہیے، میری بیوی خوش ہونی چاہیے، میرے بچے خوش ہونی چاہیے، ہمارا ایم ایل اے خوش ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہماری سوچ ہوتی ہے۔ اللہ اس کے رسول کی خوشی، اللہ اس کے رسول کی رضا کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، لیکن ان کی سوچ یہ تھی۔ آج سے 800 سال پہلے کی بات، کہا تجھے خوش کرنے کے لیے میں اپنے مولا کو ناراض نہیں کر سکتی۔ وہ گھر چلی گئی۔ گھر جانے کے بعد تین چھوٹے بچے، ان کی بھوک، اللہ اکبر۔ ماں کا آنچل پکڑ کر بچے کہتے ماں تو اگر ہمیں کھلا نہیں سکتی، تو اگر ہمیں پال نہیں سکتی، تو اگر ہماری پرورش نہیں کر سکتی، تو اگر ہماری بھوک کو ختم نہیں کر سکتی، تو ہمارا گلا گھوٹ کر کے مار کیوں نہیں دیتی؟ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگائیں، جب ایک ماں سے اس کے بچے بھوک کی شکایت کر رہے ہو اور موت کا سوال کر رہے ہو تو ماں کی ممتا نے کیا جواب دیا ہوگا؟ انسان اپنی بھوک، اپنی پیاس، اپنی تکلیف تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے بچوں کی بھوک اور پیاس وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنی بھوک اور پیاس اسے اتنی تکلیف نہیں پہنچاتی ہے جتنی تکلیف اسے بچوں کی بھوک پہنچاتی ہے۔ بچوں کی بھوک اور پیاس تو اسے پاگل بنا دیتی ہے۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگائیں، بچے اس سے موت کا سوال کرتے ماں جب تو ہمیں کھلا نہیں سکتی ہمیں مار کیوں نہیں دیتی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حجت الاسلام شاہ امام غزالی لکھتے ہیں وہ عورت اپنے بچوں کو تسلی دے کر پھر گھر سے نکلتی ہے، چلو ابھی توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے، بند تو نہیں ہوا ہے، میں گناہ کر لیتی ہوں، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لوں گی۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، یہ سب سے بڑا وار ہے شیطان کا۔ ارے ابھی تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لینا۔ آج جمعرات ہے، گناہ کر لو، کل تو جمعہ جانا ہی ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں گے، دو گانا پڑھیں گے اور پھر توبہ کر لیں گے۔ یہ سوچ بنی ہوئی ہے، اس بار عیاشی کر لو، گناہ کر لو، پھر توبہ کر لیں گے۔ اب تو میلاد النبی آنے والی ہے، تب توبہ کر لیں گے، عید الفطر آئے گی تو توبہ کر لیں گے، شب برات آئے گی تو توبہ کر لیں گے، شب قدر، شب معراج مقدس ترین راتیں ہیں کہ ان راتوں میں اللہ کی رحمت پکار کر کہتی ہے توبہ کر لیں گے، ابھی گناہ کر لو۔ لیکن گناہ کرنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ گناہ کرنے والوں، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، ٹھیک ہے شب برات بھی ہے، شب معراج بھی ہے، شب قدر بھی ہے، عید میلاد مصطفیٰ بھی ہے، سب اپنی جگہ۔ کیا بھروسہ، کیا یقین کہ گناہ کے بعد تمہیں توبہ کی مہلت بھی مل جائے، گناہ کے بعد تمہیں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کا وقت بھی مل جائے۔ ہو سکتا ہے گناہ ہو اور فوراً تمہیں موت کا فرشتہ کا بلاوا آ جائے اور توبہ کی توفیق بھی نہ مل سکے۔ المختصر وہ نوجوان لڑکی نکلی، اور نکلنے کے بعد
اور پھر اس کے دروازے پر پہنچی، کہا ظالم میرے تین بچے ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، مجھ سے موت کا سوال کرتے ہیں، اللہ کے لیے کچھ اناج دے دے۔ دل سیاہ ہو چکا تھا، کہا تو ایک مرتبہ میری خواہش کو پوری کر، میں تیرے قدموں میں دولت کا انبار لگا دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ پھر کہتی ہے، پھر اس نے دل میں سوچا کیا بھروسہ اگر میں گناہ کر لوں اور یہ اناج دے دے، میں اناج اپنے بچوں کو کھلا دوں تو کھلانے کے بعد میرے بچے بچ جائیں گے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ کھانے کے بعد بھی تو وہ مر سکتے ہیں، موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کھانے کے بعد بھی میرے بچے اللہ کو پیارے ہو سکتے ہیں، موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر کے وہ پلٹ کر کے آ گئی، اور گھر آنے کے بعد اس نے سنت فاطمہ پر عمل کیا، دروازہ بند کیا، وضو کرنے کے بعد مصلی بچایا، دو گانا پڑھتی ہے اور اللہ کی حضور جا کر کہتی میرے مولا تو نے گناہ سے بچنے کو کہا، میں گناہ سے بچ گئی، اب میرے بچوں کو کھلانا یہ تیرے کرم کی بات ہے، یہ تیرے ذمہ کرم پر ہے۔ یہ دعا کرتی ہے، ابھی دعا ہی میں تھی کہ دروازے پر کسی نے دستک لگائی، اس نے اٹھ کر کے دروازہ کھولا تو وہی نوجوان لڑکا ہے، اپنے نوکروں کے ساتھ اناج لے کر کے، اشرفیاں لے کر، دینار لے کر پہنچا ہے۔ کہا کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ میں نافرمانی تو نہیں کر سکتی، میں گناہ تو نہیں کر سکتی۔ کہا میری بہن تیرے پرہیزگاری نے میرے دل کے پردوں کو اٹھا دیا ہے، میرے نگاہوں سے پردوں کو ہٹا دیا ہے۔ جب تو غریب ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو مجھے امیر ہو کر اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ تو فکر و فاقہ میں گرفتار ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو مجھے امیر ہو کر اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ اے میری بہن یہ لے، چاول بھی لے، پیسہ بھی لے لے، اور مجھے معاف کر، میرے لیے دعا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ نوجوان لڑکی پھر دروازہ بند کرتے، پھر مصلی پر جا کر کہتی اللہ اگر یہ نوجوان لڑکا اگر اپنی بات میں سچا ہے تو تیری یہ بندی تیرے لیے تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہے، مولا تو اس کو دنیا کے آگ سے بھی بچانا اور آخرت کے عذاب سے بھی بچانا۔ اس کے بعد اس نے چاول کو لیا، اور اس کے بعد اس نوجوان کی کیفیت یہ ہو گئی، وہ چلتے چلتے انگاروں میں ہاتھ رکھ دیتا تو آگ نہیں جلاتی، اس کو آگ اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ دوست پوچھتے، ساتھی پوچھتے یہ کیا اس کا ماجرا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ لمبی داستان ہے، اور پھر جب اصرار کرتے تو وہ یہ واقعہ بتا دیتا کہ اس اللہ کی بندی نے میرے لیے دعا کی ہے کہ اللہ مجھے دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچائے، اور دنیا کی آگ مجھ پر اثر نہیں کرتی ہے تو مجھے میرے رب کی ذات پر یقین ہے کہ جہنم کی آگ سے بھی وہ مجھے محفوظ فرما دے گا۔ یہ وہ لوگ تھے، بچے بھوک سے تڑپ رہے ہوتے لیکن گناہ نہیں کرتے، بچے بلک رہے ہوتے گناہ نہیں کرتے۔ آج ہم اپنے بچوں کو راحت پہنچانے کے لیے نہ معلوم کتنے 2 نمبر کے دھندے کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، دل آزاریاں کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں۔ خدا را ایسا نہ کریں۔ آپ اگر یہ سارے کام کرو گے تو اتنا ہی ملے گا جتنا مقدر میں میرے رب نے لکھا ہے۔ قرآن کی روشنی میں آپ سے عرض کروں، دنیا تقدیر سے ملتی ہے، تقدیر سے۔ محنت کرنا ہمارا کام ہے، محنت کرنا چاہیے، خوب محنت کریں، خوب پیسہ کمائیں حلال طریقے سے، خوب محنت کریں، لیکن دنیا تقدیر سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے ملتی ہے۔ آپ یہاں جتنی محنت کریں گے، عبادت کریں گے، اتنی آخرت آپ کی سبز و شاداب ہوگی، ہری بھری ہوگی، اور دنیا میں تقدیر میں اللہ نے جتنا لکھا ہے اتنا ہی مل کر کے رہے گا۔ یہ قرآن کی آیت کا مفہوم میں نے آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا۔ پھر اس کے لیے جھوٹ بولنا، اس کے لیے دھوکہ دینا، اس کے لیے رشوت اور سود کا استعمال کرنا، اس کے لیے 2 نمبر دھندا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ 3 دن بھوکا رہنا یہ اچھا ہے، جھوٹ بول کر سود کے ذریعے سے، رشوت کے ذریعے سے مال حاصل کر کے پیٹ بھرنے سے، یہ بہتر ہے۔ تو اللہ کا خوف اور اس کا ڈر اور اس کی خشیت ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے بچوں کے دل و دماغ میں بھی خدا کا خوف بٹھانے کی ہم کوشش کریں۔ بس ایک آخری واقعہ پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ اللہ والے کس قدر خشیت ربانی کے پیکر تھے، اللہ سے ڈرا کرتے تھے۔ آپ ذرا سوچیں، آج ہم برائیاں کرتے ہیں تو وجہ یہی ہے، اللہ کا ڈر ہمارے اندر نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میرا پورا مجمع ایسا نہیں ہے، نہیں، بلکہ اکثریت کی بات یہی ہے۔ اگر خدا کا خوف ہوتا، اللہ کا ڈر ہوتا تو ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے۔ ایک جلیل القدر تابعی حضرت حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر تابعی گزرے ہیں، اور یہ جب تقریر کرتے نا، بیان کرتے، تو ان کی مجلس میں عبداللہ ابن عمر جیسے صحابی آتے بیٹھتے اور تقریر سن کر کے رویا کرتے تھے۔
اتنے زبردست عالم ربانی تھے حضرت ابو عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہی کے دور کی بات ہے, انہی کے زمانے کی بات ہے, انہی کے شہر کی بات ہے کہ جس شہر میں یہ رہتے اسی شہر میں ایک بڑی خوبصورت عورت بھی رہتی تھی. ایک دن آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ آئینے میں اپنے چہرے کو تک رہی تھی, دیکھ رہی تھی, بڑی خوبصورت تھی. اسی اسرا میں اس کا گھر, اس کا شوہر آتا ہے. اس نے اپنے شوہر سے کہا, میرے سرتاج, کیا اس روئے زمین پر کوئی مرد ایسا بھی ہے جو میرے حسن کی داد نہ دے؟ کیا کوئی نوجوان ایسا بھی ہے جو مجھے دیکھ کر مجھ پر اپنے آپ کو قربان نہ کرے؟ جب شوہر نے یہ سنا تو کہا, ہاں, عبید ابن عمیر جیسا ایک نوجوان ہے. تو کیا تجھ جیسے اگر ہزاروں حسینہ بھی چلی جائے تو وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا. تو اس نے کہا, میرے سرتاج, اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں اس کو اپنے فتنے میں گرفتار کر لوں, اپنے حسن میں اسے گرفتار کر لوں. شوہر نے خوشی خوشی اجازت دے دی, چونکہ یقین تھا نا عبید ابن عمیر پر. وہ بن سمر کر, سج دھج کر, نقاب اوڑھ کر, برقع اوڑھ کر مسئلہ پوچھنے کی غرض سے حضرت عبید ابن عمیر کی بارگاہ میں جاتی ہے اور جا کر کے بیٹھ گئی. تنہا ہے کمرے میں. مسئلہ پوچھتے پوچھتے اس نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا اور ہٹانے کے بعد کہا, عبید, کیا اس وقت تمہارے اندر مجھ پہ قربان ہونے کا جذبہ نہیں ہے؟ اس وقت تمہارے اندر مجھ پہ قربان ہونے کا جذبہ نہیں ہے؟ حضرت عبید ابن عمیر نے کیا فرمایا؟ آج ہمارا حال ہم تھوڑا سا جائزہ, لیکن فرماتے ہیں, وہ نادان عورت, تو مجھ سے سوال کرنے کے لیے آئی ہے, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, تو میرے سوال کا جواب دے. اور آپ نے فرمایا, اس وقت تو میرے سامنے بیٹھی ہے اور تیرے سامنے ملک الموت آ جائے, روح نکالنے والا فرشتہ آ جائے اور تیری روح نکالنا چاہے, تو کیا ایسے موقع پر بھی یہ شیطانی وسوسہ تیرے اندر آئے گا؟ یہ گناہ کا خیال اور گناہ کا تصور تیرے اندر ہوگا جبکہ موت کا فرشتہ تیرے سامنے ہو, روح نکالنا چاہے؟ اس نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ موت کا فرشتہ میرے سامنے آ جائے تو پھر بھی میرے اندر گناہ کا خیال اور تصور ہو, آ ہی نہیں سکتا. تو آپ نے تربیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, تو ڈر اس اللہ سے جو جب چاہے تیری روح کو تیرے جسم سے جدا کر سکتا ہے. اتنا سننا آتا کہ اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہ برقع پہن کر گھر جاتی ہے اور گھر جانے کے بعد اس کی زندگی میں کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جس رات میں کھڑے ہو کر وہ اللہ کی عبادت نہ کرتی ہو, اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود نہ ہوتی ہو. شوہر نے جب بیوی کے اندر یہ انقلاب, یہ تبدیلی دیکھی تو پکار کر کہتا ہے, بھیجا تھا عبید کو بگاڑنے کے لیے, لیکن خود عبید نے میری بیوی کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا. یہ وہ لوگ تھے, یہ ان کی زندگی تھی. آج ہم اپنے بچوں کو خدا سے نہیں ڈراتے, اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں بٹھانے کی کوشش نہیں کرتے, خشیت ربانی کا پیکر بنانے کی انہیں کوشش نہیں کرتے, اور ہمارے اکابرین صرف یہی کرتے, اور ہم صرف انہیں دنیا دار بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. آپ کسی بھی صحابی کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں, بلکہ انبیاء کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں, وہ پوچھتے, بیٹا میرے بعد کس پر ایمان لاؤ گے؟ کہا, ہم اللہ پر ہی ایمان لائیں گے. ہر ولی, ہر صحابی اپنے بچے کو خدا کا ڈر بتاتا. بلکہ میں آپ کو نبی کی بیٹی کی بات بتاؤں, سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیسی تربیت فرمائی تھی ماں نے, کیسی تربیت فرمائی تھی ماں نے. کیا وہ تربیت دور دور تک ہمارے اندر نظر نہیں آتی؟ ہم کبھی اپنے بیٹے سے نہیں کہتے, بیٹا فلم نہ دیکھنا ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا. کوئی باپ نہیں کہتا الا ماشاء اللہ, کوئی باپ نہیں کہتا. بیٹے جھوٹ نہ بولنا ورنہ خدا کا غضب نازل ہو جائے گا. کبھی کوئی باپ نہیں کہتا الا ماشاء اللہ, نہ کوئی ماں کہتی ہے الا ماشاء اللہ. سب کی بات نہیں کرتا. بیٹے ماں باپ کو گالی نہ دینا ورنہ بہت ممکن ہے کہ خاتمہ کفر پر ہو جائے. ہاں, علماء نے فرمایا ہے. ہم کبھی اپنے بیٹے کو نہیں کہتے کہ گالی گلوچ نہیں کرنا, کبھی نہیں کہتے کہ کسی کی غیبت اور برائی نہیں کرنا. کبھی کچھ غلطی کیا تو ماما کا ڈر دکھائیں گے, چوہے کا ڈر دکھائیں گے, بلی کا ڈر دکھائیں گے, کبھی چھڑی اور ڈنڈے کا ڈر دکھائیں گے, کبھی کسی اور کا ڈر دکھائیں گے. اللہ کا ڈر بٹھانے کی کوشش نہیں کرتے. لیکن یہی کردار, یہی تعلیم, یہی تربیت دیکھیں نا سیدہ بی بی فاطمہ کے اندر. دونوں چھوٹے چھوٹے بچے حسن اور حسین, چھوٹے بچے سن بلوغ کو نہیں پہنچے بھی. کچھ بحث ہو گئی تو نتیجتاً امام حسن نے کھینچ کر ایک تماچا رسید کر دیا امام حسین کو. چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی نے مار دیا. مارنے کے بعد روتے ہوئے امام حسین ماں کی بارگاہ میں آئے, کہا امی جان مجھے میرے بڑے بھائی حسن مجتبیٰ نے مارا ہے, اب کیا معاملہ ہے؟
ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ بلاتے، ڈانٹتے، سزا دیتے، ساری چیزیں سمجھاتے. مگر سیدہ بی بی فاطمہ کی تربیت پر قربان جائیں. سیدہ بی بی فاطمہ نے فرمایا بیٹا حسین، میں یہ سننا نہیں چاہتی کہ تم نے حسن کو مارا یا حسن نے تم کو مارا ہے، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ تم دونوں کے جھگڑے سے اللہ ناراض ہوا ہے، خدا ناراض ہوا ہے تم دونوں کے جھگڑے سے. اتنا سننا تھا کہ امام حسین ماں کی قدموں کو پکڑ کر کے عرض کرتے ماں میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میرا مولا مجھ سے ناراض ہو جائے یہ میں اسے برداشت نہیں کر سکتا. ماں نے تربیت فرمائی بیٹا حسین سجدے میں چلے جاؤ اور اس وقت تک کہ سر کو نہ اٹھانا جب تک کہ تمہارا خدا تمہیں معاف نہ کر دے. یہ ماؤں کی تعلیم تھی، یہ ماؤں کی تربیت تھی. لیکن کیا ہم سوچیں ہم اپنے بچوں کو خدا کا ڈر بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ نہ ہمارے اندر خدا کا خوف، نہ ہمارے بچوں کے اندر خدا کا خوف، نہ ہمارے اہل و عیال کے اندر خدا کا خوف. آج خشیت ربانی سے دور ہو جانے کا نتیجہ ہے، اللہ کا ڈر دل سے نکل جانے کا نتیجہ ہے کہ جو جی میں آتا ہے آج کا مسلمان اس کام کو انجام دیتا ہے. اللہ کا ڈر بالکل نہ کے برابر ہے. پھر بھی ہمیں فخر ہے کہ ہمارے علاوہ جنت میں کون جائے گا. ہماری قوم کی بیٹیاں بے پردہ بازاروں میں گھوم رہی ہے، پھر بھی ہمیں غرور ہے جنت میں ہمارے علاوہ کون جائے گا. ہم صبح و شام نشہ کر رہے ہیں، پھر بھی ہمیں غرور اور فخر ہے ہمارے علاوہ جنت میں کون جائے گا. ہمارے گھنٹوں گھنٹے ٹک ٹاک اور پب جی گیم میں گزر رہا ہے، پھر بھی ہمیں فخر ہے ہمارے علاوہ جنت میں کون جائے گا. ہم شرابی بنے ہوئے ہیں، کبابی بنے ہوئے ہیں، سود خور بنے ہوئے، رشوت خور بنے ہوئے، پھر بھی فخر ہے ہمارے علاوہ جنت میں کون جائے گا. جن کو مالک جنت نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی، وہ رات بستر پر یوں تڑپتے جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، ان کو فکر تھی. اور جن کو مصطفیٰ نے خود کہا کہ یہ میرے ساتھ جنت میں رہیں گے اور جنت کی بشارت عطا فرمائی، وہ پریشان ہوتے جنت کے لیے. اور ہم جو ہے ہفتہ بھر نماز نہ پڑھ کر کے پھر بھی ہمیں فخر ہے کہ ہمارے علاوہ جنت میں کون جائے گا. یہ ہماری قوم کی سوچ بنی ہوئی ہے. ہم تو ٹناٹن سنی ہیں، درگاہ عرس کرنے والے ہیں، صندل لے کے جانے والے ہیں، جلوس جلسہ نکالنے والے ہیں، جلسہ کرنے والے ہیں، مرید ہیں فلاں فلاں پیر کے. تو ہمارے علاوہ جنت میں کون جائے گا؟ یقیناً عرس کرنا، کھانا کھلانا، مرید بننا، یہ سب معمولات اہل سنت سے ہیں. لیکن پوچھئے نا کیا صرف یہی کام ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہیں؟ ہم قدم قدم پر خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں، پھر بھی ہمیں فخر ہے کہ ہمارے علاوہ جنت میں کون جائے گا. ہزاروں گناہ کرتے ہیں، جو جی میں آتا آج کا مسلمان اس کام کو انجام دیتا ہے. اس کو تو کسی کی فکر ہی نہیں ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، آخرت کا کوئی تصور نہیں. قبر چاروں طرف سے دبائے گی. میرے نبی نے فرمایا ادھر کی فصلیں ادھر، ادھر کی فصلیں ادھر ہو جائے گی، اور بڑے بڑے حشرات الارض زمینی کیڑے ہوں گے، بڑے بڑے اژدہا ہوں گے. کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. اور پھر آج کا مسلمان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے ہمیں عزت نہیں مل رہی ہے، وقار نہیں مل رہا ہے، سر بلندی نہیں ہے، سکون نہیں ہے، ہم ٹھوکروں میں آ رہے ہیں. اس وقت بھی ہندوستان کے کیا حالات ہیں ہمارے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس وطن عزیز کو امن و شانتی کا گہوارہ بنائے. ہریانہ کے حالات، میوات کے حالات، منی پور کے حالات اور دیگر صوبوں اور ریاست اور اسٹیٹ کے حالات کیا بنے ہوئے ہیں. کہیں کسی کا خون بہہ رہا ہے، کہیں کسی کی آبرو لوٹی جا رہی ہے، کہیں کسی کے سر سے دوپٹہ کھینچا جا رہا ہے، کہیں کسی کو معاذ اللہ ننگا دوڑایا جا رہا ہے، جانوروں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے. اور خاص طور پر اخباری رپورٹ کے مطابق ہریانہ میوات کے 50 پنچایت کے لوگوں نے بائیکاٹ کیا کہ ہمارے علاقے میں نہیں آ سکتے. یہ اور بات ہے کہ آج کے اخبار کی رپورٹ کے مطابق کچھ لوگوں نے اپنا بائیکاٹ واپس بھی لے لیا کہ مسلمان ہمارے شہر میں آ کے کاروبار نہیں کر سکتا، دکان نہیں چلا سکتا، ہمارے یہاں آ کر کے وہ دھندا نہیں کر سکتا. ساری چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت مل جائے، ایک سکون مل جائے، ایک پاور مل جائے، ایک وقار مل جائے، ہمارا دبدبہ ہو جائے. کیا کبھی ہم نے اور آپ نے قرآن سے پوچھا قرآن ہمیں بتا کہ ہمیں پاور کیسے ملے، سکون کیسے ملے، وقار اور سربلندی کیسے ملے؟ تو قرآن واضح لفظوں میں کہتا ہے وہ انسانوں میں عزت تلاش کرنے والوں، انسان بڑا نہیں ہے، بڑا تو اللہ ہے، بڑا تو خدا ہے. اگر تو سب سے بڑے کی بارگاہ میں عزت کا تقاضا کرتا اور یہ چاہتا ہے کہ اس اللہ کی بارگاہ میں تجھے کوئی مقام مل جائے،
تو سن، نہ لباس سے عزت ملے گی، نہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے سے عزت ملے گی، بلکہ تجھے ایک عظیم نسخہ دیا جا رہا ہے، اور وہ نسخہ یہ ہے، قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جو بندہ اللہ سے جتنا زیادہ ڈرے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جتنا زیادہ ہوگا، اللہ کی مخلوق اس سے ڈرے گی۔ جناب عمر ابن خطاب سے قیصر و کسریٰ کے تاجدار ڈرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ یہ اللہ سے ڈرتے تھے تو دنیا کے تاجدار ان سے ڈرتے تھے۔ آج ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، نتیجہ یہ ہے چوہے بلی اور جھنگر سے ہم ڈر جاتے ہیں، چوہے بلی سے ہم ڈر جاتے ہیں، کسی کے ڈنڈے سے ہم ڈر جاتے ہیں۔ اور ڈر کا عالم تو یہ ہے کہ حق بات کھل کر کے بھی ہم نہیں بول سکتے، کسی کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے ہم سچائی نہیں بیان کر سکتے، یہ ہمارے ڈر کا عالم ہے۔ وجہ سب سے بڑی یہ کہ ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا، ہر چیز سے ہم ڈرتے جا رہے ہیں، حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرے، خدا کا خوف اپنے اندر پیدا کرے۔ قرآن میں رب نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور جس کے دل میں خدا کا خوف آ گیا اور جس نے خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کی تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور سورہ رحمان میں میرے رب نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈرتا اللہ تعالیٰ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اور ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ اسی طریقے سے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا مقامات پر ہمیں اللہ سے ڈرنے کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ اللہ سے ڈریں، خشیت ربانی کے پیکر بنیں اور خدا کا خوف سامنے لائیں، نمازوں کے پابند بنیں، سنتوں کے پابند بنیں۔ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، میں وقت کی علت کی بنیاد پر اپنی گفتگو کو یہیں ختم کر دیتا ہوں اور آپ کو پیغام دینا چاہوں گا کہ خدا کا خوف اپنے اندر لائیں۔ جو بھی کام کریں، کام کرنے سے پہلے سوچیں کہ میں جو قدم اٹھا رہا ہوں میرے اس اٹھنے والے قدم سے میرا مولا راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا، میرے اس عمل سے میرا خدا خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اگر ہوگا تو سبحان اللہ، نہیں ہے تو چھوڑ دیں اس کام کو، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اس میں کوئی برکت نہیں ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ وہ کام جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، یہ بدترین کام ہے۔ مثال کے طور پر میں کوئی گیم کھیل رہا ہوں تو اس گیم کھیلنے میں نہ میرا کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے، تو یہ جو میرا وقت یہاں جا رہا ہے یہ سب سے بدترین میرا وقت ہے جو گزر رہا ہے، کٹ رہی زندگی، کٹ رہی ہے ہمارے نوجوانوں کی زندگی، پلٹ کے کبھی نہیں آئے گی، کبھی لوٹ کے نہیں آئے گی، کبھی جوانی واپس نہیں آئے گی۔ تو اس لیے اس جوانی کو غنیمت سمجھیں، اللہ کی خوب عبادت کریں، خوب نیکیاں کریں، خوب اچھے کام کریں، خوب لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، خوب محنت کریں اور اپنے بچوں کو امیر بنانے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو کسی کا محتاج نہ بنائیں، اپنے بچوں کو پر خوب محنت کریں، پڑھائیں اور دولت دیں، ساری چیزیں دولت کے ساتھ ساتھ دولت کے استعمال کے طریقے بھی انہیں بتائیں تاکہ آپ کے بعد آپ کا بیٹا آپ کی دولت پر عیاشی نہ کر سکے، آپ کے بعد آپ کا بیٹا آپ کی دولت کی بنیاد پر گناہ گار نہ بن سکے، گناہوں کے اڈوں پر وہ خرچ نہ کر سکے جیسے کچھ لوگوں کے بچے کرتے ہیں۔ انہیں دولت کے استعمال کے طریقے بھی بتائیں کہ دولت خرچ ہوگی تو صرف اللہ کی بارگاہ میں، دولت خرچ ہوگی تو صرف تعلیم کے میدان میں، دولت خرچ ہوگی تو صرف کسی غریب کو یا گرے ہوئے کو اٹھانے کے لیے خرچ ہوگی۔ یہ طریقے بھی آپ اپنے بچوں کو بتانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب غالباً منگل کو 15 اگست ہے کہ 1947 میں جو ہمارا یہ وطن عزیز ہے ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا ہے، اور اس میں جہاں غیروں نے قربانیاں دی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے اپنوں کے نام یاد نہیں ہیں، ہمیں زیادہ بھگت سنگھ کا نام یاد ہے، راجیو گاندھی کا نام یاد ہے، ڈاکٹر BR امبیڈکر کا نام یاد ہے اور چند اور لوگوں کے نام یاد ہیں۔ حالانکہ آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا ہمارے علماء ربانیین نے بڑی عظیم قربانیاں دی ہے، جن میں سر فہرست علامہ فضل خیر آبادی کا بھی نام آتا ہے، اسی طریقے سے حضرت مولانا سید کفایت علی کافی مراد آبادی کا بھی نام آتا ہے، حضرت مولانا مفتی جو ہے
صدر الدین آزردہ دہلوی کا بھی نام آتا ہے، اسی طرح حضرت مولانا عنایت احمد کاکوری کا بھی نام آتا ہے، اور اسی طریقے سے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے دادا حضرت مولانا رضا علی کا بھی نام آتا ہے۔ بے شمار علماء کرام ہیں جنہوں نے پھانسی کے پھندے کو قبول کیا، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، بلکہ سید کافی کفایت علی مراد آبادی کے جسم پر گرم گرم استری چلائی جاتی تھی۔ آپ ذرا سوچیں، گرم گرم استری آپ کے پورے بدن پر چلا جاتی ہے، آپ کے چہرے پہ مسکان تھی۔ کسی نے پوچھا تھا گرم استری چلائی جا رہی پھر بھی مسکراتے ہیں آپ، تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ ارے نادان تکلیف کیسے ہوگی، سامنے جو رسول اللہ کھڑے ہیں، ہے نا، سامنے جو مصطفیٰ جان رحمت کھڑے ہیں، ہے نا، کالا پانی کی سزائیں نہیں دی گئی، بڑی عظیم قربانیاں ہیں۔ تو دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی قربانیوں کی برکت سے جو نا ہماری اس ملک ہندوستان کو امن و شانتی کا گہوارہ بنائے اور سکون کا یہ کرے، اور جو مسجد کا معاملہ چل رہا ہے بابری مسجد کے بعد گیان وافی مسجد کا، اس کے بارے میں بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ہماری جماعت کو اور ہم اپنے لوگوں کو اس میں فتح اور کامیابی عطا فرمائے۔ حالانکہ کورٹس کے جو معاملات ہیں وہ مایوس کن فیصلے ہی ہیں، لیکن دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے، اور ہماری جتنی بھی مساجد ہیں، درگاہ ہیں، خانقاہیں ہیں، علماء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہمارے مسلمان بھائیوں کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، کہ ایسا ماحول ہے کہ یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ کوئی تنہا جا رہا ہے، بلکہ ٹرینوں میں بھی جو ہے نا وہ لوگوں کی ہجوم میں مار کر کے پھینکا جا رہا ہے۔ ابھی میں نے اردو اخبار پڑھی، 2 چھوٹے چھوٹے بچے، اتنا جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، اتر پردیش کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو، 2 چھوٹے، ایک کی عمر 15 سال کی اور ایک کی عمر 10 سال کی ہے، صرف شبہ کی بنیاد پر کہ ان بچوں نے چوری کیا ہے، شک اور شبہ کی بنیاد پر ظالم کتوں نے پیشاب پلایا، ان لوگوں کو پیشاب پلایا، آپ دیکھ سکتے ہیں اخبار اٹھا کر کے، پیشاب پلایا، پلانے کے بعد ان کے مخصوص پارٹس میں مرچی ڈالی گئی، اور پھر جو انجیکشن ملتا گیا وہ انجیکشن کرتے گئے۔ ایسا ظلم ہو رہا ہے ہم نے اور اپنے اپنوں کے ساتھ، یہ اخباری رپورٹ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ بعض اب تک پینے کا ویڈیو بھی ہے اور فوٹو میں اخبار کے پہلے صفحے میں، ہے نا، پہلے صفحے میں تصویر بھی ہے، پیشاب جو پلایا جا رہا ہے اتر پردیش کے 10 سال اور 15 سال۔ ہمیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے، ان کے ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوگی، ہے نا، آج ان کے ساتھ تو کل ہمارے ساتھ بھی نا۔ اس لیے کہ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ جب کسی کے گھر پہ آگ لگے نا تو بازو والے کو غفلت کی نیند نہیں سونا چاہیے، اسے اٹھ جانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ کوئی چنگارے آ کر کے تمہیں بھی جلا دے، تمہارے گھر کو بھی جلا کر کے راکھ کر دے۔ اس لیے یہ کہ یہاں بہت امن ہے، سکون ہے، شانتی، دعا کریں اور اللہ کی بارگاہ کی طرف آپ آئیں، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع لائیں، اللہ کو منانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ترقی اور عزت ضرور عطا فرمائے گا۔